السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ 2 اپریل کو الیکشن ہونے جا رہا ہے سینٹ کا۔ تو اس حوالے سے یہ سینٹ کا الیکشن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سینیٹر جو ہے وہ 6 سال کے لیے بنتا ہے۔ یہ ایک پرماننٹ ہاؤس ہوتا ہے اور وہاں پر جو ہے چیزوں کی ڈسکشن ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہوتی ہے۔ وہاں پر آپ کا ایک ایک ووٹ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ تو سینٹ کا الیکشن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، بڑا جس کو کہتے ہیں اہم ہوتا ہے۔ جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ اپنے کسی لائل بندے کو وہاں پر جا کے بٹھا دیا جائے، تاکہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو وہ آپ کے لیے ہی بات کرے، آپ پارٹی پالیسی کے مطابق بات کریں۔ ہم نے دیکھا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس حوالے سے سینٹ کے اندر جو ہے وہ ابھی تک اس دفعہ جو ہے تھوڑا پرابلم ضرور ہے، لیکن 2021 تک کے جو ضمنی وہ الیکشن ہوئے ہیں سینٹ کے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنے جو ان کے کور آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اصل سٹرینگتھ ہے، ان لوگوں کو وہ سینٹ میں لے کر آتے ہیں، اور جس وجہ سے وہ لوگ ان کے ساتھ بڑے لائل بھی رہتے ہیں اور ان اپنی پارٹی کی بات بھی ہمیشہ سے کرتے ہیں۔ اب جو ہے وہ چیزیں تھوڑا سا کمرشلائز ہو گئی ہیں، تو ہو سکتا ہے اس دفعہ کچھ لوگ تبدیل ہو جائیں۔ وہ ہم بات کریں گے کہ سینٹ کے اندر کس کس کو جو ہے ٹکٹ یا کون کون بندہ منتخب ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ یہی پرابلم رہا ہے، پچھلے 2018 سے لے کر 21 کے اندر بھی انہوں نے ان لوگوں کو الیکشن کے اندر سینٹ میں بٹھایا ہے جو ایکچولی ان کے لوگ نہیں تھے، وہ کسی وجہ سے یہ کمپرومائز ہو گئے تھے۔ اب وہ اچانک ہی جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ ان سے تبدیل ہو گئے جیسے وہ ٹائم گزرا ہے۔ آپ جوید عباسی صاحب کو دیکھ لیں، آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو وہ ہے سسٹر ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، پھر مشاہ حسین سید صاحب کو دیکھ لیں، آصف کرمانی صاحب کو دیکھ لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخر میں جا کر آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، وہ وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ مسئلہ رہا ہے، اب بھی ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ یہ بہت سارے ایسے لوگوں کو وہاں پر لا رہے ہیں سینٹ کے اندر جو ان کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ وہ پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ کے 64 لوگ ہوتے ہیں، 64 جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں وہ آپ کے 49 ہو جاتے ہیں، جب آپ دوبارہ کھانے پہ بٹھاتے ہیں وہ پھر 64 ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو پارٹی ہے، پارٹی کے ایکچولی جو ورکر لوگ ہیں، جو آئیڈیالوجی کے مین لوگ ہیں، آپ ان کو وہاں پر بٹھاتے نہیں ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے میرا اپنا یہ انالیسس یہ کہ کچھ بہتر ڈیسیجنز کیے ہیں ہر دفعہ۔ اب کے بار بھی جو نام ابھی تک سامنے آئے ہیں وہ ایک بہتر نام ہے، ایک لگتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف نے کچھ جینون لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں۔ اور دوسرا، اب یہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے اپنے ان ورکرز کو جو صرف ایم پی اے ایم این ایز کی حد تک، تو بہرحال ایم این اے تو خیر بڑی بات ہوتی ہے، ایم پی ایز یا لوکل سیاست کے اوپر یونین ناظم اور اس طرح سوشل میڈیا تک محدود رکھتے ہیں، ان کو جو اب اٹھا کر وہ سینٹ کے اندر لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، یہ آپ ایک اونرشپ لے رہے ہیں کسی بھی ورکر کی۔ وہ ورکر پھر ظاہر ہے محنت کرتا ہے، وہ دوسروں کو بھی دیکھتا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا آج نام بتاتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے، جن لوگوں کو یہ اب سینٹ کے اندر لے کے جا رہے ہیں، تو آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ ان میں سے کوئی بھی بندہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے۔ یہاں پر عمران خان صاحب کی کسی بہن کو یہاں پر ٹکٹ نہیں دیا گیا، اس کی کسی بہنوئی کو ٹکٹ یہاں پر نہیں دیا گیا، اس کے کسی بھائی بہن کسی بھی رشتہ دار کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ یہ وہ پیورلی لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے حامی ہیں اور عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں جینونلی۔ تو میں آپ کے ساتھ تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ اگر ہم کے پی کے سے تھوڑا پہلے بات کریں، دیکھیں پہلے ہم تھوڑا پنجاب سے بات کریں۔ پنجاب کے حوالے سے ویسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی، لیکن اب جو ہے ایک دو نام تھوڑا اس میں ایڈ ہوئے ہیں۔ دیکھیں پنجاب کے اندر سے جو جنرل سیٹ ہے اس کے اوپر حامد خان صاحب، عمران خان صاحب کے پرانے ساتھی، گو کے درمیان میں وہ جہانگیر ترین سے تنازعات کی وجہ سے ادھر ادھر ہو جاتے تھے، لیکن بہرحال اچھا ان کے حوالے سے جتنی بھی کنٹروورسی ہو، لیکن عمران خان صاحب ان کو ہمیشہ سے ایک عزت کی نگاہ سے جینورلی ان کو سمجھتے ہیں اور وہ ایک قابل بند ہے، تو ان کو یہاں پر بھیجا جا رہا ہے سینٹ کے اندر پنجاب سے حامد خان صاحب کو، ان کے ساتھ زلفی بخاری کو بھیجا جا رہا ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ زلفی بخاری جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے۔ دیکھیں زلفی بخاری وہ بندہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے پاکستان سے باہر پیورلی لابنگ کرتا ہے، وہ ہی از این ایکسپرٹ ان لابنگ۔ تو اس لیے اس کا سینٹ میں ہونا یا کسی بھی جگہ پہ ہونا
وہ پارٹی کے لیے بہت اچھا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب اس کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں ہمیشہ سے. ہم نے دیکھا کہ وہ جب 18 کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنی تھی تو عمران خان صاحب نے ان کو ٹورزم کی وزارت دی تھی، جو کہ ایکچولی جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اوورسیز پاکستانی اور اس طرح سے اس لوگوں کو انگیج کیا تھا زلفی بخاری صاحب نے. تو زلفی بخاری صاحب کو بھیجا گیا ہے، اس کے حوالے سے اس کے اوپر کورنگ کینڈیڈیٹ جو رکھا گیا ہے وہ رکھا گیا ہے جناب عمر سرفراز چیمہ صاحب کو. عمر سرفراز چیمہ ان کے جو کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ عمر سرفراز چیمہ کو ڈائریکٹ آپ نے کیوں نہیں ٹکٹ دیا. دیکھیں اگر آپ انڈیویجولی دیکھیں گے عمر سرفراز چیمہ کو، وہ بہت بڑی ان کی قربانی ہے جو اب بھی وہ وہاں پر ادا کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اکیلے ہی وہ بندے ہیں جو قربانی دے رہے ہیں. اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، 20-10 لوگ ہیں جو اس طرح کی اور بھی قربانیاں دے رہے ہیں. تو عمر سرفراز چیمہ کو پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی ان کی قربانی سے پہلے ہی ان کو ایک بہت بڑا ریوارڈ ایز اے گورنر بنا کر دے چکی ہے. تو اس لیے عمر سرفراز چیمہ کو ڈائریکٹ ٹکٹ نہیں دیا گیا، لیکن جہاں پر ان کا کورنگ کینڈیڈیٹ ضرور رکھا گیا ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے ٹیکنوکریٹ کے اوپر یہاں پر جناب بھیجا جا رہا ہے محترمہ یاسمین راشد صاحبہ کو. یاسمین راشد صاحبہ کو پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مخصوص نشست کے اوپر MP بنی تھی پچھلی دفعہ، وہ پھر منسٹر بھی رہی تھی، لیکن اب ان کو ٹیکنوکریٹ دے رہے ہیں. وہ ڈاکٹر ہیں پروفیشنلی، تو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے لیے ان کو یہاں پر پنجاب سے یہاں پر بھیجا جا رہا ہے سینٹ کے اندر. اس کے بعد جو فیمیل کی سیٹ ہے، جو عورت کی پنجاب کے اندر سیٹ ہے، ایک فیمیل کا مخصوص کوٹا ہوتا ہے، اس میں سینٹ کے اندر جو ہے وہ صنم جاوید صاحبہ کا نام آیا ہے. اب دیکھیں صنم جاوید صاحبہ کے حوالے سے کون جانتا ہے کہ صنم جاوید کون ہے؟ وہ 35 سے 36 سال کی 34 سال کی ایک لڑکی ہے، سوشل میڈیا سنسیشن تھی. وہ کیا تھی؟ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایز سچ وہ کوئی وہ بھی نہیں تھی، رکن بھی نہیں تھی، لیکن وہ ظاہر ہے جس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں، پارٹی کی پالیسی کو سے محبت کرتے ہیں، یا آپ یہ سمجھیں کہ نون لیگ سے نفرت کرتے ہیں جو لوگ، تو اس کے اندر وہ گئی 9 مئی کے حوالے سے وہ جیل میں ہے، وہ ابھی تک اس میں ہے، تو اس کو ریوارڈ دیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی اب کے بعد کرائسس کے اندر، میں نے پہلے بھی بتایا، دیکھیں کرائسس کے اندر آپ عمران خان صاحب کو بیٹ نہیں کر سکتے. کرائسس کے اندر جو ہے عمران خان صاحب بڑا ہی جس کو کہتے ہیں پرفیکٹلی وہ بیہیو کرتے ہیں. کرائسس مینجمنٹ جو ہے عمران خان صاحب کی بڑی مددگار ہوتی ہے، اور وہ کرائسس کے اندر فیصلے بھی بہت اچھا کرتے ہیں. اب اس طرح کے حالات کے اندر ان کے لیے بڑا آسان ہے. دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں نارمل حالات ہوتے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ جو ہے صنم جاوید کو آپ سینٹ کا ٹکٹ دے دیں، لیکن آپ ایک کرائسس کے اندر آپ نے دیکھا ہے، آپ کو لگا ہے کہ یہ بندہ جینوئنلی ہمارے ساتھ ہے، تو اس کو اب آپ ٹکٹ دے کے سینٹ کے اندر بھیجا جا رہا ہے. تو صنم جاوید صاحبہ کو آپ کو وہ فیمیل کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ اب سینیٹر بنے گی. اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں KPK کے اندر، کیونکہ KPK کے اندر زیادہ سینیٹر بننے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو اس لیے وہاں پر زیادہ لوگ ہیں. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلا نام جی مراد سعید صاحب. دیکھیں مراد سعید جو ہے یہ MNA بنے ہیں 2 دفعہ، 13 میں بھی 18 میں بھی منسٹر بھی رہے ہیں. 9 مئی کے بعد وہ عمران خان صاحب کے بہت قریبی لوگوں میں سے ایک ہے، وہ اب بھی روپوش ہے. تو ان کو کوئی جس کو کہتے ہیں کوئی MP MNA ان کی ظاہر ہے وہ کاغذات ایک دفعہ مسترد ہو گئے تھے، اب ان کو سینٹ کے اندر بھیجا جا رہا ہے. یہ PTI کی پیور جو کلاس ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ ان میں سے ہے، ینگ ہے، وہ پرانے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. ان کی اگر کاغذات کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ان کے جو کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ بھیجا جا رہا ہے جناب اظہر قاضی مشوانی صاحب کو. دیکھیں اظہر قاضی مشوانی صاحب جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں پاکستان کے اندر. یہ عمران خان صاحب کے بڑے قریب بھی رہے ہیں، یہ بھی بڑے ینگ بندے ہیں. یہ ان کو بھی 2-3 دفعہ اٹھایا گیا، ان کے بھائی کو اٹھایا گیا، گم کیا گیا، یہ پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے یہ جڑے رہے. اب اظہر قاضی مشوانی کو سینٹ کے اندر بھیجا جا رہا ہے. اب اگر مراد سعید صاحب، دیکھیں ایک عام بندے کو، عام ان سینس کے جو آپ کا پارٹی کا لائل بندہ ہے مراد سعید، اگر اس کو کسی وجہ سے وہ نہیں ہوتا، وہاں پر ان کے کاغذات کے حوالے سے مسئلہ ہوتا ہے، تو جو ریپلیس کر رہا ہے وہ بھی اسی طرح کا ایک لائل بندہ ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے اور اب وہ آپ وہاں سے ٹکٹ لے کر آ جاتے ہیں. تو اظہر قاضی مشوانی صاحب جو آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد فیصل جاوید صاحب، وہ پہلے بھی تھے سینیٹر،
تو اب بھی ان کو سینیٹر بنایا جا رہا ہے، تو جو پہلے ہی بندے ہیں مرزا آفریدی صاحب، دیکھیں مرزا آفریدی صاحب جو ہے یہ 2018 کے اندر بنے تھے، ان کو عمران خان صاحب نے بنوایا تھا کیونکہ یہ بنے تھے فاٹا سے. اب کیونکہ فاٹا ختم ہو چکا ہے، اچھا اب جب انہوں نے آخری یہ ڈپٹی سیکرٹری ڈپٹی چیئرمین رہے نا سینٹ کے اندر، اب مرزا آفریدی صاحب جو ہے یہ انہوں نے ہر وقت ہی پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے، آزاد حیثیت میں تھے لیکن عمران خان صاحب کا یہ ساتھ دیتے تھے. اب بھی جب انہوں نے آخری اپنی وہاں پر تقریر کی ہے، جو وہ اوپر ہی بیٹھے ہوئے تھے چیئر کر رہے تھے، انہوں نے اس وقت کہا ہے کہ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا اب بھی شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی ہے. تو ہم جو لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں تو ہم ان کی بڑی قدر کرتے ہیں. تو اب وہ دوبارہ سے اس لیے عمران خان صاحب نے اس وجہ سے ان کو دوبارہ ٹکٹ دیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو بنوایا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی وہ لائل رہے ہیں، تو اس لیے ان کو دوبارہ سے سینٹ کے اندر بھیجا جائے مرزا آفریدی صاحب کو. پھر اس کے بعد عرفان سلیم صاحب ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے اہم رہنما ہیں، بڑے ورکر ہیں، یہ بھی ان کو ہے. خرم شہزاد ہے، یہ ایڈوکیٹ ہے، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑے عرصے سے یہاں پر موجود ہے. اگر ٹیکنوکریٹ کی بات کریں تو اعظم سواتی صاحب وہ بہت عرصے سے سینٹ کے اندر موجود ہے، اب بھی دوبارہ ان کو سینیٹر بنا کر بھیجا جا رہا ہے. ان کے ساتھ ارشاد حسین، دیکھیں یہ ایک نیا بندہ ہے، یہ نیا سینیٹر وہاں پر پہنچے گا. یہ بھی ضروری ہوتا ہے ویسے کہ آپ نے پارٹی کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو ریپلیس کرتے رہنا ہے، نئی لیڈرشپ لے کر آنا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے نون لیگ اور پھر پارٹی کے ساتھ بھی، لیکن میں پارٹی کا سینٹ کے حوالے سے میں بڑا جس کو کہتا ہے کہ ان کو ریگارڈ کرتا ہوں، ان کے ڈیسیجن سینٹ کے حوالے سے اچھے ہوتے ہیں. اب مجھے شک ہے کہ وہ فیصلے جو ہے وہ تھوڑا سا مصلحت کا شکار ہو جائیں گے. دیکھیں ارشاد حسین صاحب آ رہے ہیں، یہ نئے بندے ہیں. پھر فیمیل کی اگر بات کریں، عائشہ بانو اور روبینہ ناز صاحبہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے پی کے سے فیمیل کی نشست کے اوپر ہوں گی. تو اس طرح سے آپ اگر دیکھیں تو آپ کو کوئی اس طرح کا بندہ نہیں نظر آتا جو پتہ نہیں کہاں سے آئے اور وہ کہ یہ 8-10 کروڑ 20 کروڑ روپے پارٹی کو گئے اور مجھے آپ سینیٹر بنا دیں. جو بہرحال ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے نون لیگ کے اندر، ہم نے دیکھے ایسے ایسے لوگ بنے ہیں جن کو خود نون لیگ بھی وہ کرتی ہے، ڈس اون کر دیتی ہے کچھ عرصے کے بعد. وہ لوگ حالانکہ ٹکٹ بھی انہیں کے بن جاتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ آپ نے ایک ایسے ایوارڈ کے اندر اپنے ہی لوگ بٹھانے ہیں جو کچھ بھی ہو جائے، کل جو ہے وہ ووٹ جب ڈالنے جائے تو وہی 64 ہی نکلے، 48 نہ نکلے. تو اس کے لیے وہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو بٹھائیں. سینٹ کے حوالے سے ابھی تک جو ڈیسیجن ہے پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکلی جو ہے وہ اچھے ہیں، اور عام ورکر کو جو ہے باقی جو لوگ ہیں ان کو تقویت ملے گی کہ اگر ہمیں ایم پی اے ایم این اے کی اگر کبھی سینٹ سیٹ نہیں بھی ملتی تو ہم سینٹ میں بھی جا سکتے ہیں. اب ان کے لیے ایک اور در بھی کھل گیا ہے. پہلے ہم نے دیکھا ہے سینیٹر جہاں پر وہ لوگ بنتے ہیں جو پیسے والے ہوتے ہیں، بہت تگڑے تگڑے لوگ ہوتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے اظہر قاضی مشوانی صاحب کو دیکھ لیں، آپ سنم جاوید صاحبہ کو دیکھ لیں، مراد سعید صاحب کو دیکھ لیں، فیصل جاوید صاحب کو، یہ وہ لوگ ہیں جو اتنے بڑے کوئی جس کو کہتے ہیں پیسے والے نہیں ہیں. صرف اور صرف ان کے ایک ہی کرائٹیریا ہے، وہ ہے لائلٹی. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف سینٹ کے اندر ان لوگوں کو بھیج رہی ہے. انشاءاللہ جب تک الیکشن ہوگا یا جو آفیشیل جو اناؤنسمنٹ ہوگی کون کون کس پارٹی کا امیدوار ہے ان کے اوپر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. دیکھتے رہیے نو سائیڈ، پھر بات ہوگی. اللہ حافظ.